السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، جو لوگ بے روزگار ہیں، جن کا کوئی دھندہ نہیں ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، کیا ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے، کوئی قرآن کی آیتیں ہیں، یا اسی طرح کوئی دعا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی حدیث میں اس تعلق سے بھی کچھ بیان فرمایا ہے۔ آئیے اس تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں میں رکھتا ہوں۔ ہم اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہوا ہے، لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے کرفیو ہوا ہے، تو تب سے بہت سے لوگ پریشان ہیں۔ جو مزدور طبقہ تھا ان کو اب مزدوری نہیں مل رہی، جو لوگ کمپنیوں کے اندر کام کر رہے تھے ان کی کمپنیاں بند ہو گئیں، فیکٹریوں کے اندر کام کر رہے تھے ان کی فیکٹریاں جو ہے بند ہو گئیں، وہاں پر جو مزدور اور جو خادم حضرات کام کر رہے تھے وہ سب بے روزگار ہو گئے۔ اب ان کا کوئی کام نہیں رہا، کوئی دھندا نہیں رہا۔ یا جن لوگوں کے پاس دکانیں ہیں، دکانوں میں مال ہے لیکن خریدار نہیں آتے ہیں، ایسے وہ تمام پریشان لوگ جو روزی کے اعتبار سے پریشان ہیں، روزی کے اعتبار سے تنگی میں ہیں، یا جن کی لاک ڈاؤن سے پہلے بہت زیادہ جو ہے بکری ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ سامان بکتا تھا، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد اب وہ خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی بکری نہیں ہوتی، اتنا سامان نہیں بکتا، تو وہ تمام حضرات اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس وظیفے کو، اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس تعلق سے بات ارشاد فرمائی ہے اس کو غور سے سنیں، توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من قرأ سورۃ الواقعۃ کل لیلۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ جو شخص روزانہ رات میں سورۃ الواقعہ پڑھے تو اس کو کبھی فقر و فاقہ لاحق نہیں ہوگا۔ اب یہ جو سورۃ الواقعہ ہے یہ 27ویں پارے میں ہے، 56ویں سورت ہے، اور اس کے اندر 96 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ یعنی اگر ہم غور کریں تو اپنے سمجھنے کے لیے 3 ورقے اس کے اندر ہیں۔ اب اگر ہم رات میں مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد اگر ہم 3 ورقے روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور 3 ورقے پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کریں اپنے رزق کے لیے، روزی کے لیے، یا روزی میں جو تنگی آ گئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، یا جو مزدور حضرات ہیں وہ اپنی مزدوری کے لیے، یا جن کی فیکٹریاں کاروبار بند ہو گئے وہ اپنے کاروبار کھلوانے کے لیے، فیکٹریاں کھلوانے کے لیے، تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے ان کے تمام کاروبار کو بڑھا بھی دے گا۔ اگر کوئی دھندا کام نہیں ہوگا تو اللہ ان کا دھندا اور کام لگوا دے گا، اور ان کے یہاں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمیں سورۃ الواقعہ جو 27ویں پارے کے اندر ہے، ہمیں اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جب ہم اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ اس کو کبھی فاقہ نہیں آئے گا، ہرگز فاقہ نہیں آئے گا، وہ بالکل سچا ہو کر رہے گا۔ اس انسان کی روزی اگر تنگی کے اندر ہوگی، اس انسان کی روزی تنگ ہوگی، تو اللہ جو ہے فراوانی پیدا کر دے گا، فراخی اور کشادگی پیدا کر دے گا، اور اگر کام کسی کا لگا ہوا نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت اس کا کام بھی لگوا دے گا۔ تو اس صورت کی فضیلت بھی ہمیں معلوم ہوئی کہ اس صورت کی فضیلت یعنی سورۃ الواقعہ کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا، روزی کے اعتبار سے کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی تنگی اس کو لاحق نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہر اعتبار سے جو ہے خوشحال ہوگا، اور اس کے یہاں ہر اعتبار سے فراخی اور کشادگی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بھائیوں کو معلوم نہیں ہے ہم ان بھائیوں کو بھی یہ بات جو ہے پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے تمام بھائی ان کی جو پریشانی اور تنگی ہے وہ دور ہو جائے، اور پھر وہ بھی راحت کے ساتھ اور آرام کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔